محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ افضلیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ہماری اس موضوع کے اوپر تیسری نشست ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 نشستوں کے اندر 30 حدیثیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں کہ جن کا عنوان یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت میں افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں، کہ تمام انبیاء اکرام کے بعد اس کائنات میں اللہ رب العزت نے سب سے بلند مقام جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں بھی انشاءاللہ ہم 30 حدیثیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو میں نے وہاں اپنے آگے کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے پوچھا یہ آواز کس کے چلنے کی ہے؟ تو جواب ملا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ میں آگے گزر گیا تو میں جنت میں جن لوگوں کی کثرت تھی وہ فقراء، مہاجرین اور غریب مسلمان تھے۔ امراء اور عورتیں بہت کم تھیں۔ تو مجھے بتایا گیا کہ امراء تو جنت کے دروازے پر روک لیے گئے ہیں، اور رہی عورتیں تو انہیں 2 سرخ چیزیں یعنی سونے اور ریشم نے ہلا کر دیا ہے۔ پھر ہم جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے سے نکلے۔ جب میں دروازے کے پاس گیا تو میرے پاس ایک ترازو لایا گیا، جس کے ایک پلڑے میں مجھے اور دوسرے میں میری ساری امت کو رکھا گیا، تو میرا جو پلڑا تھا وہ بھاری نکلا۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر کو باری باری ساری امت کے مقابلے میں لایا گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق ساری امت میں بھاری نکلے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ترازو میں رکھ کے دوسری باقی امت کو تولا گیا، تو عمر سب سے باری نکلے۔ اور پھر باری باری میری امت مجھ پر پیش کی جاتی رہی اور وہ سب گزرتے رہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور تو بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ تھوڑا دور جا کر پھر واپس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں یہ گمان کر چکا تھا کہ آپ کی بارگاہ تک پہنچتے پہنچتے میرے بال سفید ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کی کہ میرے مال کی کثرت کی وجہ سے میرا حساب لیا جا رہا ہے۔ تو اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ علامہ محب طبری نے اس کو ریاض النظرہ میں بیان کیا ہے۔ ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ 14 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور حضرت بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے خواب میں آسمان سے اترا ہوا ایک ترازو دیکھا، اور پھر آقا علیہ السلام آپ اور حضرت بکر صدیق کا اس میں وزن کیا گیا، تو آپ غالب آ گئے۔ پھر بکر و عمر کو تولا گیا تو بکر باری آئے۔ پھر حضرت عمر و عثمان کو تولا گیا تو عمر باری آ گئے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ ترازو اٹھا لیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا۔ فرمایا نبوت کی خلافت یہی ہے، پھر اللہ جسے چاہے گا ملک عطا فرما دے گا۔
اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4648، بافل خلفاء۔ اور یہی حدیث مبارکہ المصابیح فی حسان میں حضرت بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اسی حدیث مبارکہ کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4437۔ اور یہی حدیث مبارکہ حافظ دمشقی نے موافقات میں حضرت بکرہ سے روایت کی ہے، اور مستدرک حاکم حدیث نمبر 8199۔ اور اسی کی مثل حضرت خیثم بن سلمان نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تو فرماتے، کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو جو ہے وہ اتارا گیا، پھر اس میں وزن کیا گیا، جس طرح جو حدیث مبارکہ بیان ہوئی۔ اور اس حدیث مبارکہ کو علامہ محب طبری نے ریاض النظرہ میں بھی ذکر کیا ہے، اور ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ 23۔ اور اسی کی مثل ایسی ہی حدیث حضرت امام ترمذی نے جو ہے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سنن ترمذی اور حدیث نمبر 2287۔ اور یہی حدیث مبارکہ حضرت امام ترمذی نے ایک اعرابی مسلمی جبر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2278۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بدر کا دن تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو قید کر لیا۔ اب لوگوں سے اس بارے میں مشورہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے خاندان اور آپ کی قوم کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو معاف فرما دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آقا، ان کافروں کے سرداروں کو قتل کر دیجیے، یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اب اللہ نے اس سے بدلہ لینا ہماری قدرت میں کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا، یا سنو، آپ ایسی وادی میں ہیں جہاں آپ کثرت سے درخت ہیں، آپ ان پر آگ ڈال دیجیے۔ تو حضرت عباس نے حضرت عبداللہ کو کہا، اللہ آپ پر رحم کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں تشریف لے گئے جہاں آپ کے لیے سائبان لگایا گیا تھا، وہاں اور بھی لوگ موجود تھے، ان میں سے بعض نے حضرت ابو بکر کی رائے کو ترجیح دی اور بعض حضرت عمر کی رائے کو ترجیح دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم ابو بکر و عمر کے بارے میں کافی گفتگو کر چکے ہو، بے شک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال حضرت ابراہیم و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اے اللہ تو اسے بخشنے والا مہربان ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، اگر تو نے انہیں عذاب دے وہ تیرے بندے بھی ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ تو حضرت عمر کی مثال نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، زمین پر کافروں کا کوئی گھر باقی نہ چھوڑنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اے اللہ، ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، اب وہ دردناک عذاب دیکھے بغیر ایمان نہ لائیں گے۔ اس کو امام ابو القاسم لغوی نے فضائل میں روایت کیا ہے۔
اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے، جو قید تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ۔ تفسیر میں یہ روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے حوالے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے عرض کی کہ آقا، آپ کو کامیابی بھی مل گئی اور آپ کی مدد بھی ہو گئی، اب ان کو رہا کر دیا جائے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مشورہ لیا تو انہوں نے عرض کی کہ آقا، ان کی گردنیں اڑا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں پہلے زمانوں کی گزری ہوئی دو ہستیوں سے بڑی مشابہت رکھتے ہو، یعنی نوح علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام سے۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے رب، زمین پر کوئی کافر بھی کافروں میں سے بسنے والا نہ چھوڑنا۔ رہی ابراہیم علیہ السلام تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ، جس نے میرا ساتھ دیا تو وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کو ابو القاسم بغوی نے فضائل میں اور دونوں حدیثوں کو امام طبری نے الریاض النظرہ میں بیان کیا ہے۔ الریاض النظرہ صفحہ نمبر 123۔ ابو شریک کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ ابوبکر کی مثال سابقہ انبیاء کرام میں سے ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، اور حضرت عمر کی نوح علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے۔ اس کو ابو عبد الرحمن سلمی نے روایت کیا اور امام محب طبری نے اس کو ریاض النظرہ میں بیان کیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، کیا میں تمہیں ملائکہ و انبیاء میں سے ان ہستیوں کی خبر نہ دوں جو تم دونوں کی مثل ہیں؟ ابوبکر صدیق، ملائکہ سے میں تمہاری مثل میکائیل ہیں کہ رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں، اور انبیاء میں سے تمہاری مانند حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور کہ مدت العمر ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا، لیکن یہ وہی کہتے رہے کہ اے اللہ، جس نے میرا ساتھ دیا وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہیں مانا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے عمر، تمہاری مثال ملائکہ میں سے جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اپنے دشمنوں پر سختی، شدت اور عذاب لے کر اترتے ہیں۔ تم انبیاء کرام میں سے نوح علیہ السلام کی مثل ہو کہ ان کی معروض اللہ کی بارگاہ میں اپنی بعثت کے حوالے سے یوں تھی کہ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ اس کو بکر نقاش نے روایت کیا، امام محب طبری نے الریاض النظرہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے شیخین کی نسبت فرمایا، یہ دونوں انبیاء و مرسلین کے سوا سب اگلے پچھلے جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 11 صفحہ 442 اور حدیث نمبر 3376۔ ابن محتدی باللہ نے اپنے مشیخہ میت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آج عمل کا دن ہے اور کل جزا کا دن ہے، اور جس پر عنایت ہوئی اس کو جنت ملے گی، اور وہ ہلاک ہوا جو دوزخ میں گیا۔ میں پہلا ہوں، ابوبکر دوسرے ہیں، عمر تیسرے ہیں، اور اس کے بعد برابر ہیں کہ پہلا پھر اس کے بعد دوسرا۔ الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ 57۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ کی طرف تشریف لے گئے تو ابوبکر و عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سعد بن مبارک کا تحفہ دیا ہوا دنیاوی خوبصورت حلہ پہن لیں گے تو آپ کے جسم مبارک کو دیکھ کر لوگوں کو اسلام میں زیادہ رغبت ہوگی، اور مشرکین بھی دیکھیں گے کہ آپ پر کتنا خوبصورت لباس ہے۔ فرمایا کہ میں ایسا کرتا ہوں، قسم بخدا اگر تم دونوں کسی رائے میں متفق ہو تو میں کبھی بھی کسی مشورے میں تمہارا خلاف نہ کروں،
اور تحقیق میرے رب عز و جل نے تم دونوں کی نسبت میرے لیے ایک مثال بیان فرمائی کہ ملائکہ میں سے تم دونوں کی مثل جبریل و میکائیل ہیں۔ عمر بن خطاب کی مثل ملائکہ میں جبریل ہیں، اور اللہ عز و جل نے جب بھی کسی چیز کو تباہ کیا تو جبریل علیہ السلام کو ہی بھیجا۔ اور انبیاء میں سے ان کی مثل حضرت نوح علیہ السلام ہے، جنہوں نے اپنی قوم کے خلاف رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ اور ابن ابو قحافہ یعنی ابو بکر کی مثل ملائکہ میں سے میکائیل ہے، اور اہل زمین کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور انبیاء میں سے ان کی مثلت ابراہیم علیہ السلام ہے، جنہیں باوجود قوم کی نافرمانیوں کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اے اللہ، جس نے میرا ساتھ دیا وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا وہ بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر میرے لیے تم کسی معاملے میں متفق ہو جاؤ تو میں کبھی بھی اس کا خلاف نہ کروں، لیکن تمہاری آراء مشورہ میں مختلف ہو جاتی ہے، جیسا کہ جبریل و میکائیل اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آراء ہیں۔ اس کو خلی نے سے روایت کیا، محب طبری نے، اور ریاض النظرہ میں اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ابو بکر و عمر کو گالی نہ دو کہ وہ سب سے پہلے جنتی بوڑھوں کے سردار، اور علی کو بھی گالی نہ دو کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی اسے عذاب دے گا۔ اس کو ابن اسحاق نے روایت کیا ہے، تاریخ دمشق اور حدیث نمبر 16446۔ اور یہی حدیث مبارکہ جو ہے ابن نجار سے مرفون حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سے روایت کی ہے، تو ان کو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ جامع الجوامع میں بھی ذکر کیا ہے۔ جامع الجوامع جو ہے صفحہ 511 اور حدیث نمبر 18099۔ صحرت ابن سمان سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر امت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خیر امت میں ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کے بعد عمر فاروق ہیں، اور اگر میں چاہوں تو تیسری ہستی کا نام بھی بیان کر دوں۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 5421۔ اور یہی حدیث مبارکہ قیس بن سلیمان نے حضرت موسیٰ سے روایت کی ہے۔ ان دونوں روایتوں کو امام محب طبری نے الریاض النظرہ میں بیان کیا ہے۔ حضرت سوار بن عبداللہ بن سوار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے جسے کھودا جا رہا تھا۔ ارشاد فرمایا، یہ قبر کس کی ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ فلاں حبشی کی۔ فرمایا، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کو چھوڑ کر اس مٹی میں چلا گیا ہے جس سے اس کو پیدا کیا گیا تھا۔ راوی نے کہا، میرے والد گرامی نے مجھے فرمایا، اے سوار، میں شیخین کی اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں جانتا کہ وہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والی مٹی میں پیدا کیے گئے تھے۔ اور اس کو جوہری نے روایت کیا، امام طبری نے ریاض النظرہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا شیخن، تو آپ کانپنے لگے، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کا عصا مبارک گر گیا، اور پھر فرمایا کہ مجھے تو یہ گمان بھی نہ تھا کہ اس زمانے تک بھی کوئی شیخین کا ہمسر ڈھونڈتا پھرے گا۔ ان دونوں پر تو اللہ کی بہت عطائیں ہیں، اور وہ دونوں اسلام کے سردار ہیں۔ اس کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 4 صفحہ 93۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیخین پر فضیلت دی تو اس نے مہاجرین و انصار کو دھوکہ دیا۔ اس کو ابن اسحاق نے روایت کیا، ریاض النظرہ صفحہ نمبر 190۔ تو حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے درمیان عقد مواخات قائم فرمایا، اور پھر شیخین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ وہ انبیاء و مرسلین کے سوا سب سے اگلے پچھلے جنتی بوڑھوں کے سرداروں کو دیکھے تو ان دو آنے والوں کو دیکھ لو۔ اس کو غیلانی نے روایت کی، امام محب تبری نے ریاض النظرہ میں اس کو بیان کیا، صفحہ نمبر 190۔ حضرت ابراہیم بن عایون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت شریک سے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہے کہ میں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتا؟ فرمایا یہ تو احمق ہی کہہ سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ابوبکر صدیق پھر حضرت عمر فاروق کو فضیلت دیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو شیخین پر کسی کو فضیلت دیتا ہے، تو فرمایا ایسا نہ کرے گا مگر اس کو حافظ سلفی نے روایت کیا، الکامل ابن عدی جلد نمبر 4 صفحہ 9، تاریخ دمشق جلد نمبر 30 اور صفحہ نمبر 399۔ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ابو بکر سے افضل کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی صحابی نہیں، اور ان کو صاحب الفضائل نے روایت کیا ہے، الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ 63۔ حضرت محمد نفیس زکیہ بن عبداللہ محض بن حسن بن مثنی بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں صلا پہاڑ کے دامن میں مدفون ہے، ان سے جب ابو بکر و عمر کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا میرے نزدیک وہ دونوں حضرت علی سے افضل ہیں، اور اس کو امام دارالقطنی نے فضائل صحابہ میں بیان کیا، دارالقطنی حدیث نمبر 52۔ حضرت عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخین کے متعلق پوچھا گیا، ارشاد فرمایا کہ میں انہی کو افضل جانتا اور ان کے لیے دعائے بخشش کرتا ہوں۔ کہا شاید کہ آپ پر بطور تقیہ کہہ رہی ہیں تو آپ کے دل میں کچھ اور ہے۔ ارشاد فرمایا اگر میں اپنے دل کی بات نہ کہوں تو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ملے۔ ان کو حافظ ابو سعید اسماعیل بن علی بن حسن بن سمان رازی نے روایت کیا ہے، الموافقت بین اہل البیت والصحابہ میں روایت ہے، حضرت امام تبری نے ریاض النظرہ میں اس کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح محمد نفیس زکیہ سے دارالقطنی میں روایت ہے، فضائل صحابہ دارالقطنی صفحہ نمبر 67۔ اور امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ رشید نے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ کے بارے میں حضرت شیخین کا کیا مقام تھا؟ فرمایا ایسے ہی بھی قریب تھے جیسے کہ بعد وفات آپ کی آج ان کی قبریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کے قریب ہیں۔ خلیفہ نے کہا اے مالک تم نے مجھے شفا دے دی، اور اس کو بصری نے روایت کیا ہے، الترغیب و ترہیب اسماعیل بن محمد بن افضل قوام السنہ حدیث نمبر 1083۔ حافظ سلفی نے اسی کی مثل حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ الطیورات حدیث نمبر 148۔ اور ابن الحسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شیخین کا کیا مقام تھا؟ ارشاد فرمایا اتنے ہی قریب تھے جتنے قریب آج آپ کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کو ابن سمان الموافقہ میں روایت کیا ہے، اور مذکورہ تینوں حدیث امام محب تبری نے ریاض النظرہ کے اندر بیان کر دی ہیں۔ فضائل صحابہ امام دارالقطنی حدیث نمبر 35، فضائل صحابہ امام احمد حدیث نمبر 223۔ تو عبد المجید بن سہیل بن عبد الرحمن بن عوف نے اپنے والد گرامی سے روایت کیا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر میں نے ہی نہیں اللہ نے بھی مقدم کیا ہے، اور اللہ نے ان کے ساتھ مجھ پر احسان کیا ہے۔ یہ کام کہ اللہ میں میری مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین اس کی وحی اور اس کے حکم میں میری نیابت اچھی طرح نبھاتے ہیں۔ میرے بعد ان کی اطاعت کرو، سعادت پاؤ گے، ان کی پیروی کرنا ہدایت پاؤ گے، ان کا تذکرہ کرنا
کہ کر کے اسے قتل کا در حقیقت میں وہ مجھ سے اور اسلام کو برا کہہ رہا ہے۔ السوائق المحرکہ حدیث نمبر 224۔ اور یہی حدیث مبارکہ جو ہے حضرت سیرت میں حضرت عبد المجید بن سہیل سے مرفوع روایت ہے، اور ان دونوں حدیثوں کو امام طبری نے ریاض النظرہ کے اندر بیان کیا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب لوگوں سے پہلے اسلام لائے تھے؟ فرمایا کہ نہیں۔ کہا گیا کہ پھر وہ کس سبب سے سبقت لے گئے؟ کسی اور کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ فرمایا وہ جب اسلام لائے اور ان کا اسلام سب سے اچھا تھا، اور وہ اسی اچھائی پر رہے یہاں تک کہ اللہ نے انہیں وفا دی۔ ان کا لین دین السمان نے موافقہ میں روایت کیا ہے، الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ 38۔ فضائل صحابہ کے دالقطنی حدیث نمبر 73۔ اور یہی حدیث مبارکہ ابن سمان سے روایت ہے۔ تو کیونکہ ابو بکر صدیق کا ایمان سب سے افضل تھا، ان دونوں حدیثوں کو محب طبری نے ریاض النظرہ میں بیان کیا ہے، اور ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ 38۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلیفہ بنے، تو آپ ہم پر بہت مہربان اور نرم خلیفہ تھے۔ ان کو ابن سمان نے الموافقہ میں روایت کیا ہے، خیثمہ بنت سلیمان صفحہ حدیث نمبر 131۔ حضرت سالم بن عبداللہ حضرت سالم بن جعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے تھے؟ فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا تو کس سبب سے وہ اتنی بلندی اور سبقت لے گئے کہ کسی اور کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا؟ فرمایا اس لیے کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کا اسلام سب سے افضل تھا، افضل رہا یہاں تک کہ وہ اللہ کو جا ملے۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 32593۔ اور یہی حدیث مبارکہ تاریخ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر بیان کی ہے، تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ 64۔ حضرت علی بن موفق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک سرد رات اٹھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور قبلہ رخ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ میں نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اور پھر جب میں نے نماز سے فارغ ہوا تو مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ خواہ میں کیا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن کلام الہی غیر مخلوق ہے؟ حضور خاموش رہے، اور میں نے عرض کی کہ آقا کی اچھی اور بری، میٹھی اور کڑوی تقریر اللہ کی طرف سے ہے، تو حضور خاموش رہے۔ میں نے عرض کیا حضور کیا ایمان قول و عمل کا نام ہے کہ نیکی سے بڑے اور برائی سے کم پڑے؟ حضور خاموش رہے۔ میں نے عرض کی علی جا کیا آپ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں؟ آپ خاموش رہیں۔ میں نے عرض کیا عزت مآب کیا حضرت عمر ہیں؟ آپ خاموش رہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اب حضرت عثمان کا نام لوں گا، لیکن میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حیا کرتے ہوئے عرض کی کہ اے ہمارے ہادی امم، کیا حضرت عمر کے بعد کوئی علی افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا پہلے عثمان پھر علی، اور پھر آپ بابر یہ کہتے رہے کہ عثمان پھر علی، پہلے عثمان پھر علی۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا کندھا پکڑ کر ارشاد فرمایا اے علی بن موفق، یہی میرا طریقہ ہے،
پھر میں بیدار ہو گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو حافظ سلفی نے بھی روایت کیا، امام طبری نے بھی روایت کیا، الطیوریہ للسلفی حدیث نمبر 137۔ تو حضرت اسماعیل بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو دیکھا اور عرض کیا کہ اے سید العرب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اور ابو بکر عرب بوڑھوں کے سردار ہیں، علی عرب کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اس کو امام ابو نعیم نے اپنی کتاب اس کے اندر طویل حدیث مبارکہ بیان فرمائی، اور فضائل امام احمد بن حنبل صفحہ نمبر 599۔ اور اسی کی مثل اسماعیل بن خالد سے روایت ہے کہ ان دونوں روایتوں کو امام طبری نے روایت کیا ہے، اور حضرت امام ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو کی نسبت فرمایا تھا کہ یہ دونوں سوائے انبیاء مرسلین کے اگلے پچھلے تمام جنتی بوڑھے لوگوں کے سردار ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3665۔ اور یہی حدیث مبارکہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کشف الاستار حدیث نمبر 2492۔ امام زہری سے مرسلن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا اور فرمایا کہ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ لکھا ہے؟ تو انہیں عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا سنائیے، میں سن رہا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ عظیم غار میں دو جہاں کی میں سے دوسرے تھے، اور دشمن جب پہاڑ پر چڑھا تو ارد گرد چکر کاٹنے لگا، اور وہ لوگ جان چکے تھے کہ ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے، اور کوئی بھی شخص آپ کا ہم پلہ نہیں ہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ آپ کے مبارک داڑھوں کی چمک باہر آنے لگی، اور پھر فرمایا اے حسان تم نے سچ کہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے ہیں کہ جیسے تم نے کہا ہے۔ اس کو ابن سعد نے روایت کیا ہے، اس کو تاریخ الخلفاء کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو اسے اور یہ وہ 30 احادیث مبارکہ تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی، اور جن کا یہی مفہوم تھا کہ امت میں سب سے بہتر، سب سے عظمت والے، سب سے زیادہ نبوت سے فیضان نبوت سے فیض یاب ہونے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی